جب سندری غلام کو بادشاہ کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھتی ہے تو وہ بری طرح گھبرا جاتی ہے۔ خوف کے مارے وہ فوراً وہاں سے بھاگتی ہے اور ایک گاڑی کی ڈگی کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد جب غلام اپنے کوارٹر پر پہنچتا ہے تو وہ گاڑی کی ڈگی کھول کر دیکھتا ہے مگر اندر سندری موجود نہیں ہوتی۔ خالی ڈگی دیکھ کر غلام کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتا ہے، بادشاہ، سندری کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ وہ گاڑی میں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اسے تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سندری کے موبائل کی لوکیشن ٹریک کرواتا ہے۔ کچھ دیر بعد لوکیشن کے ذریعے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سندری اکیلی اور خوفزدہ بیٹھی ہوتی ہے۔ بادشاہ اسے حالت میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر سندری چیختے ہوئے کہتی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ روتے ہوئے وہ مزید کہتی ہے کہ اس کے والد عاشق علی نے اسی خوف کی وجہ سے اسے تم سے دور رکھا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ تم اسے اغوا کر کے لے جاؤ گے۔ جیسے ہی بادشاہ کو عاشق علی کا نام سنائی دیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی دراصل اس کی پھوپھی خورشید کی بیٹی ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی حویلی لے جاتا ہے۔ حویلی پہنچ کر وہ اپنے والد جاندار کے سامنے سندری کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، ابو، آپ نے کہا تھا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں اسے لے آؤ، آپ میری اس سے شادی کرا دیں گے۔ تو دیکھیں، میں اپنی محبت کو لے آیا ہوں اور اب میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عاشق علی کی بیٹی کو حویلی میں دیکھ کر جاندار حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں جیسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ لڑکی یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اسی دوران عائشہ سندری کو حفاظت کے لیے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیتی ہے۔ ادھر جاندار غصے میں غلام کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکی کو حویلی نہ لانا، بتاؤ یہ یہاں کیسے آ گئی۔ وہ غلام کو سخت دھمکی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ سندری کو یہاں سے لے جائے۔ غلام بھی اب سندری سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے اور اس کی جان بچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ رات کی تاریکی میں سندری کو لے کر حویلی سے دور نکل جاتا ہے۔ راستے میں سندری روتے ہوئے غلام سے کہتی ہے، میں بادشاہ سے شادی نہیں کروں گی، تم مجھ سے نکاح کر لو ورنہ وہ مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ غلام بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگلے دن دونوں ایک مسجد میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد جب غلام سندری کو سرخ لباس میں دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک ہوٹل لے جاتا ہے جہاں دونوں اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے رات بھر باتیں کرتے ہیں۔ ادھر حویلی میں اگلی صبح جب بادشاہ سندری کو دیکھنے اس کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ موجود نہیں ہوتی۔ وہ فوراً غلام کو ڈھونڈنے جاتا ہے مگر غلام کا کوارٹر بھی خالی ہوتا ہے۔ اسی وقت جاندار آ کر طنزیہ انداز میں کہتا ہے، جس غلام پر تم اتنا یقین کرتے تھے وہی تمہاری سندری کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ سن کر بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ لوکیشن ٹریک کر کے سیدھا اس ہوٹل تک پہنچ جاتا ہے جہاں سندری اور غلام موجود ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے اور فوراً غلام کو پکڑ لیتا ہے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے خوب مارو، پھر غصے میں آ کر وہ بندوق نکال کر غلام پر تان دیتا ہے۔ لیکن اسی لمحے سندری اس کے سامنے آ جاتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، رک جاؤ بادشاہ، اگر غلام کو کچھ ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی کیونکہ میں صرف غلام کی ہوں، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھ سے بندوق گر جاتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ کر غلام کی جان بخش دیتا ہے۔ بعد میں وہ دونوں حویلی لے جاتا ہے اور اس خاندان کے سامنے ان کی شادی دھوم دھام سے قبول کرواتا ہے۔ یوں وہ اپنے دوست کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اپنی ماں کے کہنے پر وہ اپنی کزن ملک سے شادی کر لیتا ہے۔ دوستو، اب آپ بتائیں آپ کو بادشاہ کی یہ دوستی کیسی لگی؟ کیا ایک سچا دوست ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے اپنی محبت بھی قربان کر دے، یا پھر اسے پیار کے لیے لڑنا چاہیے تھا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو بادشاہ کا کردار پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔